بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام عوامی مسائل. تو آپ کا میزبان چودھری عبدالرحمان آپ کے سامنے حاضر خدمت ہے. ناظرین، کیروڑ پکا کی بات آج ہم کرتے ہیں، جو کہ ڈسٹرکٹ لودھراں کا ایک پسماندہ علاقہ ہے، پسماندہ تحصیل ہے. لیکن کیا کہ کیروڑ پکا کے جو مسائل ہیں وہ کسی بھی سیاستدان کو، کسی بھی یہاں کے جتنے بھی ایم این اے ایم پی اے جو یہاں سے گزرے ہیں، ان کو یہاں کے مسائل جو ہیں وہ نظر نہیں آئے. اس وقت بھی اگر میں بات کروں گا تو کیروڑ پکا کے بہت سارے مسائل جو ہیں وہ پیچیدہ ہیں. اس میں سب سے زیادہ چیز جو ہے، ہم نعرہ تو لگاتے ہیں، ہمارے وزراء اور وزیر اعلیٰ جو ہیں وہ یہ نعرہ لگاتے آئے ہیں، جتنے بھی آئے آج کے گزرے ہیں، کہ پڑھے گا پنجاب تو بڑھے گا پنجاب. اگر پنجاب پڑھے گا نہیں تو آگے کیسے بڑھے گا. میں اسی حوالے سے بات کرتا ہوں کہ ووکیشنل ٹریننگ سینٹر کیروڑ پکا کے جو ہیں وہ 2018 میں تقریباً جو یہاں پر میل کا تھا اس کو شفٹ کر دیا گیا میلسی کے لیے. تو اس کے بعد عوام نے احتجاج بھی کیا، لیکن کیا تھا کہ وہ احتجاج جو تھا وہ رنگ نہیں لا سکا بدقسمتی سے. تو آج ایک اور چیز سامنے آئی ہے کہ جو کہ اس کی ایک چھوٹی سی شاخ بچی ہوئی تھی ووکیشنل ٹریننگ سینٹر انسٹیٹیوٹ کی فیمیل کے حوالے سے، اس کو بھی لودھرا میں شفٹ کر دیا گیا ہے. کہ کیروڑ پکا کی جو بچیاں اور بچے ہیں ان کا مستقبل کیا ہے، وہ اپنا ہنر سیکھنے کے لیے کہاں جائیں. اس حوالے سے آج کا جو پروگرام ہے ہمارا، اس میں ہم نے دعوت دی ہے پاکستانی مسلم لیگ کاف کے جو رہنما ہیں شیخ اعجاز احمد صاحب، وائس چیئرمین ہیں وزیر اعلیٰ پنجاب کمپلینٹ سیل ڈسٹرکٹ لودھراں کے. سر، آپ کو ویلکم کرتے ہیں آج کے پروگرام میں، اور ہمیشہ سے ہمارے پروگرام کا حصہ ہیں. تو پروفیسر لیاقت علی مغل صاحب جو کہ سینئر تجزیہ نگار ہیں ہمارے ساتھ. سر، آپ کو بھی ویلکم کرتے ہیں آج کے پروگرام میں. تو سر، میں پوچھنا یہ چاہوں گا کہ ہمارے یہاں پر بہت سارے ایم این اے ایم پی اے جو ہیں وہ گزر چکے ہیں، ضلع ناظم بھی رہ چکے ہیں. تو کیا کیروڑ پکا کے لیے جو ہیں وہ ترقیاتی کاموں کی ضرورت نہیں ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو عبدالرحمان صاحب کا شکریہ پروگرام میں بلانے کے لیے. ابھی جو آپ نے مسئلہ بتایا ہے وی ٹی آئی کے حوالے سے، یہ بڑا سنگین معاملہ ہے، اسپیشلی ان جو ہماری غریب طالبات ہیں جو فنی تعلیم حاصل کرنے کے لیے اپنے گھروں سے نکلتی تھیں کہ فنی تعلیم حاصل کر کے اپنے روزگار کے جو مواقع ہیں وہ باعث طور پر کریٹ کیے جا سکیں. لیکن شومِ قسمت کے وہ جو وی ٹی آئی ہے وہ بھی جو ایک صرف 2 ٹریڈ چل رہے تھے نکال لیے گئے ہیں. تقریباً آج سے 12 سے 15 سال پہلے وی ٹی آئی یہاں پر لایا گیا تھا، اور اس وقت اس میں 6 ٹریڈز چلائے گئے، اور تقریباً 420 کے قریب جو طلبہ اور طالبات جو تھے ان کو فنی تعلیم کے جو زیور سے آراستہ کیا جاتا رہا. اور اس میں اس طرح سلسلہ ہی ہوتا تھا کہ 3000 روپے جو زکوٰۃ فنڈ سے، اور ایک اور دیگر ایک ادارہ ہے جو 1500 روپے دیتا تھا. یعنی ٹوٹل جو ہے 45 روپے فی اسٹوڈنٹ ملتا تھا، اور اس 4500 روپے میں سے 500 روپے جو ہے وہ اسٹوڈنٹ کو دیا جاتا تھا، جبکہ 4000 فی طالب علم جو ہے وہ ادارے کے ایکسپینس سے چلائے جاتے تھے. ٹھیک ہے. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جیسے یہ ادارہ بنا تھا اس کے وقت کے ساتھ ساتھ اس کی تعداد میں اضافہ ہوتا، لیکن جس طرح سے ہمارے ہاں سلسلہ ہے تعلیم کے ساتھ جو ٹیلی ماجا کا سلوک کیا جاتا رہا ہے، تو اس کا یہی ہوا کہ وہ جو تعداد تھی 420 اس سے کم ہوتی ہوتی وہ جو ہے 200 پہ آئی، پھر 100 پر آ گئی، اور پھر کہا جانے لگا کہ جی چونکہ فنڈز پورے نہیں ہو رہے، کرایہ افورڈ نہیں کیا جا رہا، تو ہمارا جو میل سینٹر تھا اور اس کے جتنے بھی ٹریڈ تھے وہ سارے بند کر دیے گئے، اور اس سینٹر کو میل سے شفٹ کر دیا گیا. ٹھیک ہے. اور کیروڑ پکا کو بھی فل نہیں بنایا گیا، بلکہ اس کو سیٹلائٹ سینٹر کا نام دیا گیا، جس سے لودھراں سے ڈیل کیا جاتا رہا تھا. ٹھیک ہو. اور یہاں پر پہلے 3 ٹریڈ چلائے جاتے رہے، بیوٹیشین کا تھا، ڈریس میکنگ کا تھا، اور کمپیوٹر اپلیکیشن کا تھا طالبات کے لیے. اور اس کے بعد جو ہے بیوٹیشین کا شعبہ بھی بند کر دیا گیا. اور اب جو نیا نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا ہے تو اس کے مطابق یہ دونوں شعبے کمپیوٹر اپلیکیشن اور جو ڈریس میکنگ ہے اس کو بھی لودھراں میں ضم کر دیا گیا، جو کہ انتہائی زیادتی ہے. ٹھیک ہے. اور جو بات سیاستدانوں کے حوالے سے آپ نے کی، یہ بھی بڑے افسوسناک بات ہے. بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ جب یہ 2018 میں بوائز کو شفٹ کیا گیا، اس وقت بھی ہمارے جو ایم این اے خان عبدالرحمان خان صاحب اس وقت یہ اوورسیز
کے منسٹر تھے، ٹھیک ہے، اور اب یہ اس کو بائی چانس کہہ لیں یا بدقسمتی کہہ لیں کہ اس وقت بھی وہ منسٹر ہیں اور یہ دو VTI ہے، یہ پھر یہاں سے ٹرانسفر یعنی کہ انہی کے ہی دور میں جو پہلا ان کا دور حکومت تھا وفاقی وزیر مملکت اوورسیز پاکستانی کا، اس وقت جو تھا وہ VTI میل جو ہے وہ شفٹ کر دیا گیا. اب اس کا ہے کہ امور داخلہ ہیں وفاق کے، تو اب انہی کے ہی دور میں جو ہے وہ جو گلز کا تھا اس کو بھی شفٹ کر دیا گیا. بالکل شفٹ کر دیا گیا. یہ بڑے افسوس کی بات ہے، اور ان کے لیے بھی مقام ہے سوچنے کا کہ جو MNA MPs جو ہیں، جو علاقے کے لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے، ترقی و خوشحالی کے لیے کام کرتے ہیں، وہ یہاں تو سارا یعنی نیگیٹو میں جا رہا ہے کہ بجائے کوئی چیز آنے کے، کسی ادارے کو لانے کے، کسی تعلیمی سلسلے کو بڑھانے کے، یہ تو ہم جو ہے اس کی ڈکے کی طرف جا رہے ہیں. تو یہ بڑا افسوسناک اور بڑا المیہ ہے یہ، اور یہ بڑے سوچنے کی بات ہے ہمارے یہ جو اس وقت کے MNA MPs ہیں. اب اگر آپ دیکھیں نا، دنیا پور کو لے لیں، لودھرا کو لے لیں، مجھے سمجھ نہیں آتی کہ یہ شاید ان کا علاقہ نہیں ہے، یا پھر جس طرح سارے ادارے دنیا پور اور لودھرا شفٹ ہو رہے ہیں. تو وڑائی صاحب نے جو ہے ابھی IT لیبس بنی وہ ساری وہاں پر لے گئے، کروڑ پکا کے لیے آئی تھی وہ بھی لے گئے. اسی طرح سے دیگر بھی معاملات تھے جو بھی ہمارا ہمیں دانش اسکول ملنے لگا، وہاں پر بھی ہماری جاگیرداروں نے اور انہوں نے زمین دینے سے انکار کر دیا، حالانکہ اوقاف کی زمین پڑی ہوئی تھی. صحیح، ٹھیک ہے. یعنی ہمیں ہر طرح سے ہمارے علاقے کے لوگوں کو تعلیمی حوالے سے پسماندہ رکھنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اب سمجھ نہیں آ رہی ایسی کیا وجوہات ہیں، کیوں یہ لوگ اس طرح سے کر رہے ہیں، حالانکہ ان کے پاس اختیارات بھی کروڑ پکا کی عوام پڑ جائے گی تو آگے بڑھ جائے گی. جی. تو سر میں بات کروں گا، اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں شیخ اعجاز احمد صاحب جو کہ وزیر اعلیٰ پنجاب شکایت سل کے وائس چیئرمین. سر آپ بتائیے گا کہ کروڑ پکا سے سیاست کا آغاز ہوتا ہے ڈسٹرکٹ لودھرا کی. وزیر تعلیم وہ بھی کروڑ پکا سے رہ چکے ہیں، وزیر مملکت امور خارجہ وہ بھی کروڑ پکا سے ہی رہ چکے ہیں، وزیر جو سپورٹس ہیں وہ بھی کروڑ پکا سے رہ چکے ہیں، وزیر مملکت امور داخلہ جو ہیں موجودہ جو ہیں وہ بھی اس وقت کروڑ پکا سے ہی تعلق رکھتے ہیں. اوورسیز پاکستانی وہ بھی کروڑ پکا سے وزیر رہ چکے ہیں. تو اس وقت جو CM پنجاب پرویز الہی صاحب نے اپنا شکایت سیل کا جو ہے وہ ڈپارٹمنٹ دوبارہ سے بحال کیا ہے، تو سب سے بڑا مسئلہ تو اس وقت ہمارے سامنے یہی آیا ہے نا، جس کے بارے میں آج ہم یہ پروگرام کر رہے ہیں کہ ووکیشنل ٹریننگ سینٹر جو کہ VTI کے نام سے ہے، اس کو گرلز پورشن کو بھی لودھرا میں شفٹ کیا جا رہا ہے. کیا شکایت سیل اس حوالے سے کیا کوئی نوٹس لے سکتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں شکر گزار ہوں جج صاحب چودھری عبدالرحمان صاحب کا کہ آپ نے مجھے اپنے پروگرام میں بلایا. بات تو میں ذرا تھوڑی سی پیچھے سے آپ کو بتانا چاہوں گا کہ اس وقت کے چیف سیکریٹری جناب جاوید اقبال صاحب ہوتے تھے، وہ کون سے ہاتھ تھے ان کے پیچھے کہ دانش اسکول کا افتتاح کرنے کے لیے وہ نرنجن موڑ کروڑ پکا سے واپس چلے گئے. اس میں ہمیں غور و خوض اس وقت سے ہی کر لینا چاہیے تھا کہ وہ کون سی قوتیں ہیں جو ہمیں ہمارے بچیوں کو ایجوکیشن سے محروم رکھنا چاہتی ہیں. ٹھیک ہے. یہ اس کی میرے مطابق جو سمجھ آ رہی ہے کہ کوئی پیچھے ایسے ہاتھ ضرور ہیں جو سالہ سال سے اس سسٹم میں لگے ہوئے ہیں کہ پہلے میلسی چلا گیا ہمارا ایک انسٹیٹیوٹ، دانش اسکول اٹھ کر حاصل پور چلا گیا، ہمارا دنیا پور آپ کے سامنے ہے، لودھرا ہمارے سے بہتر ہے، ہمارا ایجوکیشن لٹریسی ریٹ دین ڈاؤن ہے. اور یہ جو کل سے بڑی بودریشن، اور میں اس پہ پوری طرح فوکس کیے ہوں اور میں نے رابطے بھی کیے ہیں. میں چودھری پرویز الہی وزیر اعلیٰ پنجاب میرے قائد بھی ہیں، اور ان کے VM کو لے کر میں آپ کو یہ بات بانگ دوڑ کے آ رہا ہوں کہ میری پوری کوشش ہوگی کہ یہ جو چھوٹا سا ایک سسٹم یہاں ہماری بچی اور بچوں کے لیے چل رہا تھا، صرف اب تو وہ 6 سے سمٹ کر 2 پر آ گیا، وہ اپنا کیا کہتے ہیں دستکاری اور کمپیوٹر کے والے سے، تو یہاں تو شعبے ہی 6 تھے، 2 رہ گئے. یہ پری پلانڈ اس کی تعداد کو نیچے لا کر
دین ڈاؤن میں لے جا کر اور پھر رپورٹ کی جاتی ہے کہ جی یہاں ادارہ جو ہے اس کا کرایہ زیادہ ہے، یہ افورڈنگ نہیں ہے، فنڈنگ نہیں ہے، یہ سارے ہیلے بہانے ہیں۔ اور رہی بات بھائی جان کمپلینٹ سیل کی، تو میرے جو اختیارات ہیں، میں ڈی سی صاحب، میں ڈی زیڈ او، میں ایریا منیجر جی ایم، جہاں تک مجھے، اور اینڈ میرا ظاہر ہے کہ چودھری پرویز الہی صاحب، میں اس پہ کوئی رو رعایت کا بالکل کمپرومائز نہیں کروں گا اس پہ، اور انشاءاللہ یہ BTI یہاں رہے گا، میری پوری کوشش ہوگی۔ میں اپنے ڈائریکٹر آصف صاحب سے گزارش کروں گا اگر DZ لودھرا ان سے رابطہ ہو سکتا ہے تو کائنڈلی ان سے رابطہ کروائیں۔ تو اچھا، میں لیاقت صاحب مزید آپ سے یہ معلومات لینا چاہوں گا کہ کیا کیروڑ پکا میں ایسی کوئی سرکاری بلڈنگ نہیں ہے؟ کیونکہ انہوں نے یہ ایلیگیشن لگاتے ہیں کہ جی ہمارے پاس کرائے کی بلڈنگ ہے، کرائے افورڈ نہیں ہوتے، بجٹ نہیں ہے ہمارے پاس، تو اگر ہمیں سرکاری بلڈنگ افورڈ دے دی جائے تو ہم وہاں پر اس کو چلا دیں گے۔ دیکھیں سرکاری بلڈنگز ہیں، اصل میں ہر ایک جو ادارے ہیں سب کا اپنا کیڈر الگ الگ ہے، لیکن اگر یہ باہمی اپنی کوآپریشن سے، کوآرڈینیشن سے، کولیبریشن سے کام کریں تو ایک ادارے میں جگہ بن سکتی ہے۔ ہمارے پاس گورنمنٹ کے ایسے ادارے موجود ہیں، ٹھیک ہے، کالج ہیں، سکولز ہیں، جہاں پر اسپیس موجود ہے، ان کے لیے 3-4 کمرے ایک آفس کی جگہ چاہیے ہوتی ہے، وہ مل سکتے ہیں۔ لیکن اگر سب سے پہلے سوچنے کی بات یہ ہے، سب سے پہلے یہ جو ان کو چلانے والے ہیں ان کا محاسبہ ہونا چاہیے کہ آیا کہ تعداد کم کیوں ہوتی گئی؟ کیا یہاں پر غریب ختم ہو گئے؟ کیا یہاں پر تعلیم حاصل کرنے والے اسٹوڈنٹ ختم ہو گئے کہ وہ تعداد جو شروع میں 400 تھی وہ کم ہو کر اتنی نیچے آگے کہ ادارہ بند کرنا پڑا؟ کول ان کے کہ جی فنڈز کی کمی تعداد کی بیس پر جا رہی ہے، تو آپ تعداد کیوں نہیں بڑھائی جا رہی، کیوں نہیں بڑھا سکتے؟ حالانکہ جب آپ داخلہ کے لیے ٹینڈر کراتے ہیں، آپ نوٹس دیتے ہیں، تشہیر کرتے ہیں، تو بہت سے اسٹوڈنٹ آتے ہیں لیکن آپ ان کو رکھتے نہیں، آپ 30 کی آپ نے لمٹ لگائی ہوئی ہے۔ سر 60 کی انہوں نے ریکوائرمنٹ دی ہے لیکن 80 اسٹوڈنٹ اپنی ویکنسی لے کر آئے ہوئے تھے۔ 80 وہ آتے ہیں جو بیچارے ڈر کے آتے ہیں، اس میں سے بھی یہاں پر دوسری بات کہ یہاں پر وہی میرٹ کو بھی جو ہے نظر انداز کیا جاتا رہا ہے ہمیشہ سے، ابھی بھی کیا جاتا رہا ہے کہ جو سفارشی لوگ ہیں ان کی ہوتی ہے، جو غریب بچہ ہے، غریب بچی ہے جس کی کوئی سفارش نہیں ہوتی، بیسکلی تو یہ نادار اور مستحق لوگوں کے لیے بنایا گیا ہے، ٹھیک ہے، تاکہ ان کو مالی طور پر بھی سپورٹ کیا جا سکے اور فنی تعلیم کے لحاظ سے بھی ان کو جو ہے گریجویٹ کیا جا سکے، ان کو ایجوکیٹ کیا جا سکے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ تو سب سے پہلے ان ادارے چلانے والوں کا محاسبہ ہونا چاہیے کہ آیا کہ یہ تعداد کم کیوں ہے، اس کی کیا ریزن ہے؟ حالانکہ تعداد بڑھنی چاہیے، یہاں پر بہت سے ایسے بچے بچیاں ہیں جو فنی تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں، لیکن جب آپ کو یہ ایشو ہے کہ آپ کی تعداد کم ہے، اس کی وجہ سے فنڈ ریزنگ نہیں ہو رہی، فنڈ نہیں آ رہے، تو آپ تعداد کو بڑھائیں۔ یہ کس کا کام ہے؟ ادارے کی انتظامیہ کا کام ہے، ادارے کے جو بڑے ہیں ان کا کام ہے کہ اس کو بڑھائیں، لیکن وہ نہیں بڑھا رہے۔ اس کا مطلب سیدھا یہ ہے کہ آپ خود نہیں چاہتے کہ اس علاقے میں بچوں کو جو ہے یہ ادارے مل سکیں، ان اداروں میں تعلیم حاصل کرنے کے مواقع مل سکیں، اور تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلے ان کا محاسبہ ضروری ہے۔ شیخ صاحب، نعرہ یہی چودھری پرویز الہی صاحب نے بھی لگایا، ٹھیک ہے، سب سے پہلے میں تو یہی بات کروں گا کہ چودھری پرویز الہی صاحب نے یہی بات کی تھی جی کہ پنجاب پڑھے گا تو آگے بڑھے گا انشاءاللہ، لیکن میں یہ بات کرتا ہوں کہ اس وقت میں باہر کی بات نہیں کرتا، تحصیل کیروڑ پکا کی بات کرتا ہوں کہ تقریباً 20 سے ابو ایسے سکولز پڑے ہوئے ہیں، گرلز سکول جو کہ بند پڑے ہیں، بلڈنگیں بنی ہوئی ہیں جی۔ چلو وہ تو ایک میٹر الگ تھا کہ تعلیم کے حوالے سے وہ سکول بند ہیں، لیکن اس وقت کی موجودہ صورتحال جو ہے وہ یہی چل رہی ہے، سینیریو یہی بنا ہوا ہے کہ کسی بھی غریب کا بچے کو آگے نہیں جانے دینا۔ کیا ان کا حق نہیں ہے؟ اب اگر BTI یہاں سے اٹھا کے لودھرا میں لے جایا جا رہا ہے کہ یہاں کی جو ٹیچرز حضرات ہیں، فیمیل ٹیچرز ہیں، ان کو اخراجات ان کے کس طرح افورڈ کیے جائیں گے، اور جو اسٹوڈنٹ بچیاں ہیں وہ اپنے اخراجات کس طرح افورڈ کریں گی، جو کہ غریب گھرانے سے تعلق رکھتی ہیں، تاکہ مفت تعلیم ہمیں وہاں سے مل سکے، تو وہ کس طرح ہوگا؟ یہ صاحب گزارش یہ ہے کہ میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ اس پہ پوری طرح سے کمپلینٹ سیل وزیر اعلیٰ پنجاب پوری طرح سے ایکشن لے گا، اور یہ انشاءاللہ BTI کہیں نہیں جانے لگا۔ اس میں کوئی بھی
جو بھی آفیسران یا جو بھی شامل ہوں گے، اس کو میں خود واچ کر رہا ہوں اور دیکھ رہا ہوں، اور اس کا رزلٹ آئے گا۔ رہی بات یہ جو ہیلے بہانے لگائے ہوئے انہوں نے کہ جگہ نہیں ہے، جگہ آپ کی گرلز بوائز ڈگری کالج کی بیک پر موجود ہے، ٹھیک ہے، آپ کی گورنمنٹ ہائی اسکول جو ہے اس کے پاس جگہ موجود ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، ایک اور جگہ ہے وہ گرلز ہائی اسکول میں جگہ موجود، گرلز ہائی اسکول میں اسپیشل ایجوکیشن میں موجود ہے جگہ، 3-4 کمرے ریکوائرڈ ہیں سر۔ جگہ ہماری ورک شاپ سے لے کر اتنی جگہ ہونے کے باوجود پھر یہ بہانے کیوں ہیں؟ یہ ہیلے بہانے پری پلانڈ ہیں، وہ ان ہاتھوں تک پہنچتا ہے جو ہماری بچے بچیوں کو جو اس کے ان کا حق بنتا ہے وہ چھینا جا رہا ہے۔ صحیح۔ اس طرح چھین کر لے کے نہیں جانے دوں گا انشاءاللہ العزیز، میری جو بھی ایفرٹ ہوگی میں شوہر صاحب تک جاؤں گا، شوہر پرویز الہی صاحب تک میں لے کر جاؤں گا اس میٹر کو۔ صحیح۔ یہ اتنا سوکھا نہیں ہے کہ اس طرح لے کے ہمارے دیکھیں نا، ایک بچہ یہاں سے، ایک بچی یہاں سے ٹریولنگ کرے گی لودھرا کے لیے، ٹھیک، اس کو ٹریول کے اخراجات، بالکل، آنا اور جانا، اس سے وہاں کوئی چیز بھی کھانی ہوگی بچی کو، ٹھیک ہے، 6000 پلس میں تو وہ ویسے ہی چلی جائے گی، 6000 سے زیادہ تو فی بچی کا ایکسپینڈیچر پڑ جائے گا، بالکل ایسے، اور بچیاں ٹریول کریں، دس از ناٹ اے فیئر۔ صحیح، میں انشاءاللہ العزیز اپنی پوری کوشش اور پوری جان لگاؤں گا اس پہ، ٹھیک ہو گیا، اور آپ کے شاید نالج میں ہو، میں کل سے اسی پر لگاؤں گا، اور مجھے کوئی اس میں وہ نہیں ہے، انشاءاللہ بہتر ہوگا۔ اس میں ایک بات اور ایڈ کروں گا کہ جب ان کے جو ارباب اختیار ہیں ان سے رابطہ کیا گیا تو ان کے رویے بھی عجیب سے تھے۔ اکثر کسی نے کہا جی میں امتحان دینے جا رہا ہوں، کوئی کہہ رہا ہے کہ میں موٹر وے پہ سفر کر رہا ہوں، کوئی کہہ رہا ہے کہ جی میں کوئی باؤنڈ نہیں ہوں آپ کو جواب دینے کا۔ یعنی عجیب سی لاجک ہے، عجیب سی، یعنی ان کو کوئی فکر ہی نہیں ہے کہ یہاں پر ایک پورا جو کمیونٹی ہے، خواتین کی کمیونٹی ہے، ٹھیک ہے، ان کا جو تعلیم ہے وہ داؤ پہ لگی ہوئی ہے، اور ان لوگوں کو جو ہے وہ اپنے چونچلوں سے فرصت نہیں ہے۔ یہ بڑی جو ہے افسوسناک بات ہے، بالکل ایسی، یہاں تک بھی کہ ہمیں بھی یہی جواب جو آپ بتا رہے ہیں، ہمیں بھی یہی جواب ملا کہ ہم نے اس وقت اس کے ایریا مینیجر صاحب ہیں ابرار شاہ صاحب، ان کی جانب سے ہمیں یہ آگے سے جواب یہی ملنے کو آیا کہ مجھے معلوم ہی نہیں ہے کہ یہاں سے ادارہ شفٹ کیا جا رہا ہے۔ لا علمی کا اظہار کیا، اگر جو ہے اگر ان کو ایریا مینیجر جو کہ اس ایریے کو مینیج کر رہا ہے، اگر وہی لا علم ہے اس چیز سے تو اور فکر کس کو ہوگی سر؟ بس پھر یہ تو پھر کون جانتا ہے اس معاملات کو؟ محاسبہ ضروری ہے کہ ایسے سے پوچھا جائے یہ لوگ جو اتنے عرصے سے کام کر رہے ہیں انہوں نے کیا کیا، یہ ادارے جو ہے تنزلی کی طرف کیوں گئے ہیں؟ انہیں تو اوپر جانا چاہیے تھا، تعدادوں کو بڑھنا چاہیے تھا۔ بالکل ایسے کہ دن بہ دن ہم نعرہ لگا رہے ہیں کہ جی ہم جدید تعلیم کی طرف جا رہے ہیں، فنی تعلیم کی طرف جا رہے ہیں، تو پھر یہ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ تعداد بڑھنی چاہیے تھی۔ کیا یہاں پر اسٹوڈنٹ ختم ہو گئے؟ میرا سوال یہی ہے، اسٹوڈنٹ تو ختم نہیں ہوئے، اسٹوڈنٹ تو آتے ہیں، آپ بڑھتے جا رہے ہیں، آپ ایڈ دیں، اسٹوڈنٹ آتے ہیں، لیکن آپ انہیں اکاموڈیٹ ہی نہیں کرتے، فیسیلیٹیٹ ہی نہیں کرتے، کیوں نہیں کرتے؟ یہ اسی سوال کا جاننے کی ضرورت ہے کہ ایسی کیا وجوہات ہیں کہ اس کو جو ہے تنزلی کی طرف لایا گیا۔ جی بالکل، اسی سوال کا جواب ہمیں چاہیے کہ کون سی ایسی چیز ہے، کون سی ایسی وجہ ہے جو کہ یہ ادارے جو ہے تنزلی کی طرف جا رہے ہیں۔ تو ناظرین، آج ہمارے ساتھ ہمارے مہمان پروفیسر لیاقت علی مغل صاحب جو کہ سینئر تجزیہ نگار ہمارے پینل کا حصہ ہوتے ہیں، وہ ہمارے ساتھ موجود تھے، میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہیں وزیر اعلیٰ پنجاب کمپرہنسو ڈسٹرکٹ لودھرا کے وائس چیئرمین شیخ اعجاز احمد صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، میں ان کا بے حد مشکور ہوں کہ سر آپ نے بھی ہمیں قیمتی وقت دیا اپنا۔ تو ناظرین، بات یہ ہے کہ سوال پھر وہی ہے کہ کیا وجہ، کون سی ایسی وجہ ہے کہ یہ ادارے جو ہے وہ تنزلی کی طرف جا رہے ہیں، جو ان کو اس سائڈ پہ لے کے جا رہے ہیں، ان کا محاسبہ کون کرے گا؟ یہی ہمارا پیغام ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمارا پیغام سول سوسائٹی سے بھی ہے اور ارباب اختیار سے بھی ہے کہ کیروڑ پکا کے ساتھ اتنی ناانصافی نہ کی جائے کہ یہاں کے غریب عواموں کے غریب عوام کے جو بچے ہیں وہ زیور تعلیم سے جو ہے وہ محروم رہ سکے۔ ناظرین، آج کا پروگرام ہمارا یہیں پر اختتام پذیر ہوتا ہے۔ اپنے میزبان چودھری عبدالرحمان کو دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔